لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ مرحومہ محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ کتاب تحریر کی۔ محترمہ بلقیس فاروق کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اس مسودے کو کتابی شکل میں لانے میں ان کے بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی والدہ سے بے پناہ محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آج یہ کتاب انسان کامل آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ بلقیس فاروق کی انتھک محنت، جدوجہد اور لگن کا ثمر ہے۔ یہ کتاب ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے مکمل تحقیق اور قرآنی آیات کے ترجمے اور دیگر اسلامی کتب کی مدد سے اپنی کتاب کو مکمل کیا۔ ان کی کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وحدانیت، دوسرا حصہ انسان کامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، حالات زندگی اور ان کی سیرت کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ محترمہ برجیس عرفان نے تحریر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انتساب: اپنی پیاری ماں کے نام جس سے مجھے بہت کچھ ملا، اور اپنے عظیم شوہر کے نام جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ بیگم بلقیس فاروق، 8 جون 1984۔ دیباچہ: ہماری والدہ محترمہ بلقیس فاروق نے یہ کتاب اپنی زندگی کے آخری دور میں تحریر کی۔ اپنے دقیق مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ کی وحدانیت کا تصور تو تمام مذاہب میں موجود تھا، مگر کچھ گردش زمانہ اور کچھ مختلف اقوام کے جغرافیائی، معاشی حالات، حصول اقتدار کی ہوس اور دوسرے ممالک پر تسلط کی خواہش کی وجہ سے لوگ خدا کی وحدانیت سے دور ہو گئے۔ انہوں نے مذہبی روایات، انصاف اور رواداری سے انحراف کر کے اپنے ادیان میں تحریف کر لی، اور وہ ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی اور دیگر خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ مختلف مذاہب کا بتدریج ذکر کرتی ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلام ہی دین کامل ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، اور اسی تحقیق کے لیے والدہ نے اپنے زندگی کے آخری سال وقف کیے۔ ان کے انتقال کے بعد اس کتاب کا مسودہ بھی طاق نسیاں کی نظر ہو گیا۔ اب تقریباً 25 سال بعد ہم نے اسے طبع کرنے کا ارادہ کیا۔ انسان کامل کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودے کو کتاب کی شکل میں لانا آسان نہ تھا، غلطیوں کا احتمال تھا۔ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں ان کے سب بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ زنیرہ ربانی نے اس 25 سال پرانے مسودے کو کمپیوٹر پر منتقل کرنے کا ذمہ لیا۔ صوفیہ لودھی اور برجیس عرفان نے کتاب کی ترتیب، تدوین اور پروف ریڈنگ کا کام سر انجام دیا۔ سحرش ندیم نے نہ صرف قرآنی آیات اور ان کے تراجم کو کمپیوٹر پر منتقل کیا، بلکہ اس کتاب کی نوک پلک بھی سنواری۔
امی کا 1984 میں لکھا ہوا پیش لفظ علی فاروق کے پاس محفوظ تھا، جسے ہم اس کتاب میں شامل کر رہے ہیں۔ سرورق کے لیے ہم کمال عرفان کے مشکور ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وحدانیت، جس میں مختلف مذاہب میں وحدانیت کے تصور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ انسان کامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، حالات زندگی، بعثت اور سیرت کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ ریاست مدینہ برجیس عرفان نے تحریر کیا ہے، جس میں ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری والدہ اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ ارجمند ربانی، 16 جون 2021۔ اب ہم آتے ہیں محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ کے تعارف کی طرف۔ آپ 13 اگست 1920 کو حکیم رفیق احمد اور سغرا بیگم کے ہاں بامقام بریلی، بہارت میں پیدا ہوئیں۔ سغرا بیگم طیبہ کالج، دہلی سے سند یافتہ طبیبہ تھیں۔ بلقیس آرا کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو والدہ نے تعلیم و تربیت پر انتہائی شفقت سے توجہ دی۔ آپ شروع سے ہی بہت نفیس الطبع، باذوق اور ہنرمند تھیں۔ 14 سال کی عمر میں محمد فاروق صاحب سے شادی ہوئی اور آپ سہارنپور آ گئیں۔ محمد فاروق صاحب کا تعلق درس و تدریس سے تھا۔ بلقیس فاروق نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے اور اپنی علمی استعداد بڑھانے کے لیے بچوں کو کبھی رکاوٹ نہ سمجھا۔ انہوں نے کسی معلم کے بغیر اپنی محنت سے ادیب عالم، ادیب فاضل اور اعلیٰ قابلیت اردو کے امتحانات پاس کر لیے۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا امتحانی سینٹر دہلی میں ہوتا تھا اور بلقیس فاروق ہر مرتبہ 1 ہفتے کے لیے وہاں جا کر امتحان میں شریک ہوتیں۔ جب بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کا وقت آیا تو اندازہ ہوا کہ قرب و جوار میں لڑکیوں کا کوئی مناسب اسکول ہی موجود نہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک اسکول کھولنے کا ارادہ کیا اور اس طرح مدرسہ نسواں کی بنیاد پڑی، اور بچپن میں گڑیوں کے اسکول کا کھیل کھیلنے والی کے خواب نے خوبصورت حقیقت کا روپ اختیار کر لیا۔ مدرسہ نسواں کا آغاز گھر کے برآمدے سے ہوا، مگر جلد الگ عمارت میں منتقل ہو گیا اور حکومت سے رجسٹرڈ ہو کر ایک لوئر مڈل اسکول کی شکل میں سامنے آیا۔ اسکول میں لائبریری اور ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی، جہاں دوسرے شہروں سے آنے والی معلمات قیام کرتی تھیں۔ مدرسہ نسواں کا نہ صرف تعلیمی معیار بلند تھا بلکہ اس کی غیر نصابی سرگرمیاں بھی اس زمانے اور اس ماحول کے اعتبار سے حیرت انگیز اور منفرد تھیں۔ بین المدارس مباحثوں میں سہارنپور کے علاوہ دوسرے شہروں کی بھی لڑکیاں شریک ہوتی تھیں۔ اسکول کے سالانہ اجلاس میں ٹیبلو اور ایک ایکٹ کے ڈرامے پیش کیے جاتے، جن میں موازنہ، انیس و دبیر، دلی کی آخری شمع اور علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ وغیرہ شامل تھیں۔ شاعروں کے ملبوسات سے لے کر ٹیبلوز کے کرداروں تک کے لباس خود تیار کرواتی، جن کا معیار آج کے تعلیمی اداروں سے بھی کہیں بلند ہوتا۔ ان تمام چیزوں سے ان کے اعلیٰ ادبی ذوق، ذہانت، بلند تعمیری سوچ اور ہنرمندی کا کمال اظہر من الشمس تھا۔ اسی طرح خاندان کی ایک انجمن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جہاں پر رائج فرسودہ رسم و رواج کو
کو ختم کر کے بہتر طرز معاشرت اختیار کرنے کے طریقوں پر اظہار خیال کیا جاتا اور عملی اقدامات بھی 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہونے کے ساتھ ہی بلقیس فاروق صاحبہ نے خواتین میں سیاسی شعور بیدار کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مسلم لیگ خواتین ونگ سہارنپور کی قیادت سنبھالی اور سیاسی جلسوں کی فضا بلند آہنگ تقاریر اور ملی ترانوں سے گونجنے لگی۔ جب علامہ شبیر احمد عثمانی جو مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے سہارنپور ایک کانفرنس کے لیے تشریف لائے تو پس پردہ بلقیس فاروق صاحبہ کی سرکردگی میں خواتین کا ایک کثیر مجمع بھی اس میں شریک ہوا۔ بلقیس فاروق صاحبہ کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریز سرکار کی طرف سے انہیں گرفتاری کی دھمکیاں بھی آنی شروع ہو گئیں، مگر انہوں نے اپنے سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ 1947 میں پاک و ہند میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تو لوگوں نے جان بچانے کے لیے یوپی کے شہروں کا رخ کیا۔ اس وقت سہارنپور مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے نسبتاً محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت محمد فاروق صاحب اور بلقیس فاروق صاحبہ نے اپنی حویلی کے دروازے ان پناہ گزینوں کے لیے وا کیے اور دل و جان سے ان کی دیکھ بھال اور خدمت میں مصروف ہو گئے۔ دسمبر 1947 میں پاکستان کی طرف آنے والے ایک فوجی قافلے کی معیت میں ان کے لیے ایک ٹرک کا انتظام ہو گیا اور اس وقت فاروق صاحب کا ایثار قابل دید تھا۔ جس رشتہ دار یا اجنبی نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اپنا سامان پھینک کر ان لوگوں کے لیے ٹرک پر جگہ بناتے رہے۔ بلقیس فاروق صاحبہ کی ہمت و جرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ اس حالت میں اور اس طرح کا سفر ان کی اولو العزمی اور مثبت انداز فکر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان پہنچے تو عجب بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ از سر نو زندگی شروع کرنے میں مشکلیں بھی اٹھائیں اور تکالیف بھی سہیں، لیکن نہ کبھی حرف شکایت زبان پر آیا اور نہ ہی کبھی ماضی کی سہولتوں اور آسائشوں کے قصے دہرائے۔ وہ جن کا گھر کبھی ان کے ذوق آرائش کا آئینہ دار تھا، جن کی کھڑکیوں دروازوں پر ان کے بنائے ہوئے موتیوں کے پردے، جن پر سرخ اور سنہرے موتیوں سے کلمہ طیبہ اور خوش آمدید کے الفاظ ابھرے نظر آتے تھے، وہ کبھی اس گھر کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھیں۔ لاہور میں قیام کے ابتدائی ایام میں ہی ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہمانوں کا ایک لا امتناہی سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی فاروق صاحب اور بلقیس فاروق نے تن من اور دھن سے ان کی مہمانداری اور خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بلقیس فاروق جہاں پر اور جیسے بھی حالات میں رہیں، نہ ان کی خوش مزاجی میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی وزاداری میں۔ ان کے پیش نظر ہمہ وقت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت مقدم رہتی۔ اگرچہ قیام پاکستان کے وقت تعلیمی سرگرمیاں کچھ عرصے کے لیے معطل رہی تھیں، تو بھی ان کے بچے پاکستان آ کر 15 دن کے اندر لاہور کے اسکولوں میں ٹیسٹ دے کر اگلی جماعتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ نہ کسی کا سال ضائع ہوا اور نہ ہی کسی کی تعلیم میں خلل پڑا۔ جب فراغت نصیب ہوئی تو سماجی خدمت کے جذبے نے پھر سر اٹھایا۔ اس مرتبہ ان کے پیش نظر عورتوں کی فلاح بہبود اور معاشی خود مختاری تھی، جس کے لیے انہوں نے ایک انڈسٹریل ہوم قائم کیا۔ یہ انڈسٹریل ہوم پنجاب ٹیکنیکل بورڈ سے منظور شدہ تھا۔ یہاں لڑکیاں ہاتھ اور مشین کی کڑھائی، کٹنگ، سلائی اور سویٹر بننا سیکھتیں۔ یہاں پر ہر سال باقاعدگی سے بورڈ کے امتحانات ہوتے اور ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے 2 سالہ کورس کا ڈپلومہ دیا جاتا۔ بلقیس فاروق صاحبہ کے اپنے اندر بھی ہر طرح کا کام کرنے
اور سیکھنے کی اہلیت، صلاحیت اور شوق موجود تھا۔ انہوں نے اشاراتی زبان سیکھ کر اپنی بھانجی کے گونگے، بہرے اور معذور بچے کو اردو اور حساب کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ اس عرصے میں آپ کی طبیعت مذہب کی طرف بھی راغب ہو چکی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت قرآن شریف، اس کی تفاسیر اور دیگر مذہبی کتب پڑھنے میں گزرنے لگا۔ پھر کچھ لکھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکہ کے سفر نے بھی ان کے وسعت نظر میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ مختلف تہذیبوں کے جائزہ لینے کا بھی موقع فراہم کیا۔ تو دوستو، یہ تو تھا کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مصنفہ بلقیس فاروق صاحبہ کا تعارف۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کتاب کے پہلے حصے یعنی وحدانیت کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔